اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، ٹیکنیکل ٹیم، رپورٹرز، آپ سب کا بہادر آباد عارضی مرکز آنے کا بہت بہت شکریہ. متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی و اراکین اسمبلی آج ایک اہم ترین پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کا تعلق یقیناً موجودہ صورتحال میں جو ایک کشمکش، بے چینی سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں پیدا کی جا رہی ہے، اس پر پاکستان کی عوام کی اور حکومتوں کی توجہ درکار ہے. گزشتہ کئی ماہ سے، جب سے کرونا کا مسئلہ شروع ہوا ہے، کوئی فروری سے یہ مسئلہ شروع ہے، اور جب سے یہ مسئلہ پورے پاکستان میں، کیونکہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کراچی میں یہ مسئلہ زیادہ، یہ ایپیڈمک امٹ کر آیا ہے. اور جب سے کراچی کے اندر ایک بحث و مباحثہ شروع ہو چکا ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان، ایک قدرتی آفات، ایک مصیبت آئی ہے، اور ڈے 1 سے پوائنٹ اسکورنگ شروع ہو گئی. پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز، کبھی صوبے کی طرف سے ایک دن میں 2 پریس کانفرنس، کبھی وفاق کی طرف سے اس کا جواب. یعنی کراچی کا ایک مسئلہ حل کرنا دونوں حکومتوں کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی ذاتی آنا اور ضد کا مسئلہ بن گیا. اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ نے صوبائی حکومت کے بھی ان اقدامات کی حمایت کی جس میں لاک ڈاؤن تھا، وفاقی حکومت کے بھی اقدامات کی حمایت کی جس میں انہوں نے پالیسی لیول پہ کرونا کے متاثرین کے لیے جو پالیسی دی. پھر سب سے بڑی بات کہ ہم نے تاجر برادری اور حکومت سندھ کے درمیان بھی ایک پل کا کردار ادا کیا، اور تقریباً تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے، روزمرہ کمانے والے، مزدور، تنخواہ سب کے لیے ہم نے حل نکالنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ذمہ دار و رضاکاران نے راشن تک سفید پوش لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیے، اور یقیناً دوسری بھی این جی اوز نے، سیاسی جماعتوں نے بھی کیا. کرونا کا مسئلہ ہوا تو اس میں بھی جناب ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بات ہو گئی، اور بہرحال ابھی کرونا سے ہم لوگ نبرد آزما ہیں. دعا ہے کہ اس شہر پر، اس ملک پر، اس افتاد کے حوالے سے اللہ تعالی رحم فرمائے. لیکن پھر اچانک کراچی کی تعمیر و ترقی کے مسئلے پہ اوپر بحث و مباحثے شروع ہو گئے. ہم تو گزشتہ 4 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا مسئلے کا حل کراچی والوں کو پتا ہے. نہ یہ مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے، نہ یہ مسئلہ لاڑکانہ سے کنٹرول ہو سکتا ہے. مسلسل کراچی کے اوپر ایک سیاست کی جا رہی. یہ انڈا دینے والی، سونے کا انڈا دینے والی مرغی تختہ مشق بن گئی ہے، ایسا لگتا ہے. خدا خدا کر کے جب تمام مکتب فکر نے احتجاج کیا، علماء نے احتجاج کیا، سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا، طلباء نے احتجاج کیا، غرض یہ کہ کون سا ایسا طبقہ تھا، تاجر برادری، انڈسٹریلسٹ، چیمبر آف کامرس، صحافی حضرات، سب نے جب اس معاملے پہ، کراچی کے معاملے پہ شور کیا تو خدا خدا کر کے کوئی ایک کمیٹی قائم کی گئی. اچھا، کمیٹی کا مینڈیٹ کیا تھا، اس کے ٹی او آر کیا تھے، یہ تو بھی طے ہونے تھے، اور پرسوں تک بڑے سکون سے ہنسی خوشی سب رہ رہے تھے کہ بھئی یہ این ڈی ایم اے کو فیڈرل گورنمنٹ نے بلایا ہے، ایف ڈبلیو او کو ہدایت دی ہے، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں
فیڈرل گورنمنٹ کے، پرائم منسٹر پاکستان کے، FWO کے، NDMA کے، کہ وہ کراچی آ کر اپنا کام کر رہے ہیں جو کہ ان کا کام نہیں ہے اور ہمیں مدد کر رہے ہیں. لیکن اچانک اس 12 گھنٹے پہ کیا ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کی صفائی کے مسئلے کو سندھ کا مسئلہ بنا لیا. یعنی پریس کانفرنس جو کل کی گئی ہے، آپ اس پریس کانفرنس میں دیکھیں کراچی کی محبت کہیں نہیں ہے. کراچی میں جو آپ کا فیلئر ہے وہ کہیں نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وفاق نے کہہ دیا ہے اور NDMA اور FWO کو آپ کی مدد اور معاونت کے لیے دے دیا ہے، تو یہ صوبہ سندھ کی وحدانیت کا مسئلہ ہو گیا. آپ نے مراد علی شاہ صاحب اپنی بجٹ اسپیچ میں تعریف کی ہے NDMA کی، آپ نے اپنی بجٹ اسپیچ میں تعریف کی ہے FWO کی. آپ کو کراچی کے بھرے ہوئے نالوں میں سے پانی نکالنا ہو تو آپ کو فوج کے پمپ چاہیے ہوتے ہیں. گاڑیاں ڈوب جائیں، افراد ڈوب جائیں تو نیوی کے غوطہ خور چاہیے ہوتے ہیں. آپ کی فصلوں پہ سنڈی حملہ آور کرے تو آپ کو ایئر فورس سے طیارے چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے شکریہ ادا کیا ہے. دیکھیے پرسوں تک جو کراچی کے لیے گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمیٹی کراچی کا مستقل حل نہیں، یہ کمیٹی وقتی حل ہے. 2 مہینے 3 مہینے، ماضی میں بھی علی زیدی صاحب نے کچرا اٹھانے کی کوشش کی تھی. یہ ایک وقتی حل ہے، مستقل حل نہیں ہے. لیکن اس وقتی حل کے اوپر بھی آپ دیکھیں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں. ہم تو 4 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لنگڑا لولا بلدیاتی نظام، یہ نظام جان بوجھ کر اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور کراچی کو تباہ کرنے کے لیے نافذ کیا گیا. پھر جب آپ یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی وہ ایگزیکٹو اتھارٹی حکومت کی ہے، تو یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے کہاں؟ کچرے کے سربراہ آپ سے وہ نہیں اٹھ رہا. پانی پہنچانے کی ذمہ داری آئینی قانونی طور پر آپ کی کراچی سے سکھ رہا ہے. سیوریج کے مسائل آپ کے ولدیات کے وزیر کے براہ راست انڈر 70% کراچی میں گٹر ابل رہے. آپ 4 تصویریں دکھا کر آپ بتا رہے تھے کہ ہم نے بڑے کارنامے کی. آپ نے ایک KMC کو 6 حصوں میں توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد آپ کا بیان کیا آتا ہے؟ ہم نے KMC کو یہ دیا، ہم نے KMC کو یہ دیا، ہم نے سینٹرل کو یہ دیا، ہم نے یہ. آپ تو خود کراچی کو سندھ سے علیحدہ کر رہے ہیں، آپ کی پالیسی کراچی کو سندھ سے علیحدہ کر رہی ہے. یہ کہنا چاہیے کسی وزیر اعلیٰ کو ہم نے کراچی کو یہ دیا، ہم نے کراچی کو یہ دیا. اور کراچی سے لینے کا جب سوال کر لو کہ بھائی کراچی سے لیا کیا ہے، تو وہ سندھ کی وحدانیت پہ خطرہ ہو جاتا ہے. سندھ خطرے میں آ جاتا ہے فوراً. کراچی کو اختیار دینے کی بات کرو، کراچی والوں کو وسائل دینے کی بات کرو تو پورا صوبہ خطرے میں آ جاتا ہے. کیا کیا کراچی کے ساتھ؟ SBCA بنا دی. کون سی کارکردگی ہے؟ چھاپے پڑنے اربوں روپے نکل رہے ہیں گھروں سے. KDA بنا دی. اپنے من پسند افسران بلا رہے ہیں. کیا فائدہ KDA کا؟ کون سی ڈیولپمنٹ کراچی میں KDA نے کر دی؟ کون سی نئی اسکیمیں نے دی؟ 19 سیوک ایجنسیز ہیں، 19 سیوک ایجنسیز کراچی کو چلا رہی ہیں. 19. کسی شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ پل کے ایک طرف ایک کنٹونمنٹ ہو، پل کے دوسری طرف KMC ہو، پل کے نیچے جو ہے نا وہ پورٹ ہو؟ یہ شارع فیصل آپ میٹروپول سے لے کر ایئرپورٹ تک چلے جائیں، آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ پانی کھڑا ہے تو نکالنا کس نے ہے، ادھر کھڑا ہے تو کس کی ذمہ داری، ادھر کچرا ہے تو کس کی ذمہ داری ہے. کراچی کو تو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دی ہے، اور پھر کراچی والوں کا مشورہ نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد کراچی سندھ ہے، کراچی دل ہے، کراچی دماغ ہے، اور جب کراچی کا حساب مانگ لو تو سندھ پہ حملہ. کل پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ تصویریں دکھائیں
وہی 2016-17 کی اسکیمیں انہوں نے بتائی، خود لکھا ہوا بھی تھا. ان کی ہر اسکیم کا میرے پاس جواب ہے، مگر میں پاکستان کے عوام کا ٹائم نہیں لوں گا. جہانگیر پارک دکھا رہے ہیں، بے نظیر بھٹو پارک جو سڑ گیا، جس پہ کروڑوں روپے لگا دیے، اس کا حساب کوئی نہیں دے رہا. محترمہ کے نام کا جو پارک کراچی میں بنایا اس کا ذکر نہیں ہے. ہم نے یونیورسٹی روڈ بنا دی، ہم نے وہ سفاری چورنگی تک روڈ بنا دی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کے بجٹ میں لکھا تھا 88 کروڑ، آپ کی تقریر میں لکھا تھا 88 کروڑ میں ہم نے بنا دی، اور بجٹ میں لکھا تھا 1.5 ارب روپے ہم نے خرچ کر دیے. تو ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے بھیا آپ سڑکیں کیوں بنا رہے ہیں، 80 کروڑ روپے بچانے ہیں ہم کو، سڑکیں بنا رہے ہیں ہم. شارع فیصل آپ نے بنا دی. مراد علی شاہ صاحب، آئین کا آرٹیکل 184(3) ہمیں پتا ہے، آپ کے اچھے بھی بناتے ہیں شارع فیصل. آپ سر کے بل بھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو بناتے. یہ جو سڑکیں بنائی ہیں نا، اسٹریٹجک ایسٹ ہے. وہ 184(3) تو وہ اب جب کراچی کا یہ سارا مسئلہ ڈسکس ہو گیا تو میں اب سندھ کے نوجوانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سندھ کے دانشوروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کل وزیر اعلیٰ نے کہا ہے وہ 65 MGD کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، پینے کے پانی کی بات. میرے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، 1200 MGD پانی مجھے چاہیے، مجھے 500 MGD نہیں مل رہا. اور یہ 1200 MGD بھی اس وقت کی کیلکولیشن جب کراچی کی آبادی 2 کروڑ تھی. آج تو کراچی کی آبادی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ ہے. 10 سال پہلے کا کوٹا مجھے آج بھی پورا نہیں مل رہا. سندھ کے نوجوانوں بتاؤ یہ سندھ پہ حملہ کیسے ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، میں کمبر شداد کوٹ کا پانی تو نہیں مانگ رہا، میں میرپور خاص کا پانی نہیں مانگ رہا، میں لاڑکانہ سے پانی نہیں مانگ رہا. میرے شہر کا پانی میرے پاس پینے کے لیے میں جب اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں تو یہ سندھ کیسے خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ K4 کے 11 ارب روپے وفاق کے ضائع ہوئے ہیں، جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو سندھ کیوں خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ سندھ کے نوجوانوں سے جو کہ سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور شہری سندھ کے نوجوان بھی بہت سارے سوالات کر رہے ہیں، تو یہ سوال سندھ کے نوجوانوں کو اپنے حلقے میں کرنا ہے نا کہ اگر اورنگی ٹاؤن میں کچرا اٹھ رہا ہے یا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے مشینیں آ رہی ہیں FWO کی، تو کمبر شداد کوٹ کا کچرا کون اٹھائے گا؟ یہ سوال کون کرے گا؟ ہمارا ووٹر تو ہم سے سوال کر رہا ہے بھائی. میں کل اپنے حلقے میں گیا ہوں، میرے ووٹر نے مجھ سے سوال کیا ہے. یہ حسین بھائی بیٹھے ہیں، جاوید حنیف بھائی بیٹھے ہیں، جو اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ان سے ان کا ووٹر سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، یا سیوریج کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو لاڑکانہ کے نوجوان سوشل میڈیا پر این کن کو قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں بھائی؟ لاڑکانہ کا MNA MP ہے قصوروار، لاڑکانہ کی حکومت قصوروار. جب جب کراچی نے اپنے وسائل کی، اپنے حقوق کی بات کی ہے، اس پیپلز پارٹی نے سندھ کے نوجوانوں کو سندھ کے نام پر گمراہ کیا ہے. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، جب جب پیپلز پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ سندھ کے دانشوروں، نوجوانوں کو سندھ کے نام کے اوپر جذباتی کر کے گمراہ کرتے ہیں. سندھ اور پیپلز پارٹی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، یہ بالکل طے ہے. بہت سے سندھ کے نوجوانوں سے ہماری بھی بات ہوتی ہے. اگر ڈومیسائل کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے تو سندھ کے نوجوانوں نے بھی 10 لاکھ ٹویٹس کیے نا، تو یہ مسئلہ ان کا بھی. لیکن اگر میں اپنی نوکری مانگ رہا ہوں تو یہ سندھ کا مسئلہ کیسے ہو گیا بھائی؟ میں بھی تو ہوں، میں بھی اس شہر کا بیٹا ہوں، اس شہر کا مالک ہوں. میرے نوجوان ہیں کراچی، حیدرآباد، میرپور، سکھر. مجھے یہاں سے ووٹ پڑتا ہے، میں یہاں کی عوام کی عدالت میں، میری جماعت، میرے MP میرے MNA، میری رابطہ کمیٹی یہاں کے عوام کے عدالت میں جواب دیں.
2 लाख नौकरियां कराची में तकसीम की गई हैं। मेरा हक नहीं है कि मैं अपने 8वीं पास, अपने मैट्रिक पास, अपने इंटर पास नौजवान के लिए आवाज उठाऊं कि मेरी नौकरी जाली डोमिसाइल पे क्यों खा ली गई। लेकिन क्या सिंध के नौजवानों को यह नहीं पता कि 5 लाख नौकरियां अंदरूनी सिंध में भी दी गई हैं, और अगर वो बेची गई हैं तो उसका हिसाब कौन लेगा। आप कहते हैं कि हम पूरे सिंध की बात करें, ये पूरे सिंध का तो मुकदमा लड़ रहे हैं भाई। अगर कराची मिनी पाकिस्तान है, मुल्क का माशी हब है, तो ये सिंध का भी तो मुकदमा है, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा। आपके पास एक मेजॉरिटी अक्सरियत है 102 सीटों की, तो अपोजिशन को आप, अपोजिशन के लिए उनके हलके आप करबला बना देंगे। ये सिंध के नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने टैक्सों के पैसे दिए हैं और आपने भी दिए हैं, तो मैं अपने टैक्सों का हिसाब इस हुकूमत से ना लूं कि मेरा 25 अरब रुपए का मंसूबा अगर 125 अरब रुपए हो गया है, तो वो किसकी जेब से जाएगा? इनकी जाती जेबों से जाएगा। एक माहौल बना लिया जनाब कि वो जी सिंध का वसाइल के ऊपर विफाक का कोई कंट्रोल नहीं है, और सिंध देखेगा और सिंध देखेगा। सिंध तो तबाह हो गया है। कराची लाड़काना और लाड़काना मोहनजोदाड़ो बन गया है। अदालतें चीख रही। सिंध के नौजवानों और दानिशवरों से मेरा ये सवाल बनता है कि क्या पीपल्स पार्टी से मैं ये नहीं पूछूं कि 300 अरब रुपए तुम्हें शहर कमा के देता है और मुझे सालाना 3 अरब रुपए देते हो? आप भी ये सवाल पूछो कि लाड़काना के अंदर जो 90 अरब रुपए थे वो कहां गए? आप पूछो, मैं भी पूछता हूं। लेकिन ये क्या बात हुई कि जब मैं कराची की बात करूं तो आप सबको एमकेएम की मुतालबात को दिखाकर डराया जाए, धमकाया जाए कि जनाब वो सिंध खतरे में आ गया। सिंध को खतरा सिंध के हुक्मरानों से, सिंध को खतरा सिंध के वजीरों के बढ़ती हुई जायदादों से, सिंध को खतरा सिंध के अमीर तरीन होते हुए वुज़रा से, सिंध को खतरा कराची में बसने वाले किसी शहरी, किसी महाजर से नहीं है, किसी सिंधी से नहीं है। सिंध को खतरा सिंध की पॉलिसियों से। फिर हर चीज के लिए कराची के लोग तरसे हुए, और कराची की बात करें तो हमारे सारे नौजवान इस बात पे आ जाते हैं कि कराची की बात करें। भाई मैं मेट्रो मांगता हूं, मेरे शहर में मेट्रो थी, मेरे शहर में सर्कुलर रेलवे थी, मेरे शहर में ट्रेन थी, मेरे शहर के बजट के ऊपर मेरा हक होना चाहिए। अगर ये मेरा पैसा लाड़काना में खर्च हो रहा होता और लाड़काना में सर्कुलर रेलवे बन जाती तो मैं कहता चलो भाई एक शहर तो मेरा बन गया। अगर लाड़काना में कुत्ते के कांटे का इलाज नहीं है तो मैं ये कैसे कह दूं कि इस शहर में भी सबको कुत्तों से कटवा दो। सिंध के नौजवानों, तुमने वोट दिया है, तुम्हें अपने वोट का हिसाब लेना है, क्योंकि कराची, सक्कर, मीरपुखास, हैदराबाद, नवाबशाह के लोग हमसे वोट का हिसाब मांगते हैं और हमें जवाब दें। फिर एक और अहम तरीन बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट से भी हमसे सवाल किया जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट में भी आप इत्तेहादी हैं। हमने 7 अरब रुपए के मंसूबे वहां से मंजूर कराए, गो कि हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। इस शहर के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि $10 अरब 10 साल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप सबको पता है। $10 अरब 10 साल में, इसका मतलब है 160-65 करोड़ रुपए सालाना इस शहर पे लगेंगे, तो 10 साल में ये शहर जीने के काबिल होगा। अरब 165 अरब रुपए लगेंगे तो ये शहर जीने के काबिल होगा। और आप क्या लगा रहे हैं इस पे? 3 अरब रुपए रख रहे हैं, लगा नहीं रहे, रख रहे हैं। रखने और लगाने में फर्क है। सिंध के किसी वजीर को अगर बजट पर डिबेट करनी है तो मैं हाजिर हूं, मैं उनका चैलेंज कबूल करता हूं।
156 اسکیمیں 2019 اور 20 کی، 156 اسکیمیں کراچی کی، لاڑکانہ، خیرپور، میر بغاز، کمبر، شہداد کوٹ کے لوگوں سنو، نوجوانوں سنو، 156 اسکیمیں ہیں 19 اور 20 کی، جس میں سے آپ نے ٹوٹل 6 ارب روپے رکھے ہیں، اس کا مطلب ہے 3 ارب روپے سالانہ، اور مالیت کتنی ہے جناب؟ 60 ارب روپے، یعنی 60 ارب روپے کی 156 اسکیمیں ہیں، جس میں میں نے وفاق کے مزار بھی لگا لیے ہیں، جیلوں میں جو بیریکیڈ تعمیر ہو رہی ہیں وہ بھی لگا لی، انڈسٹری بھی لگا لی میں نے، کلچر ولچر سب لگا لیے، تو 6 ارب 6 ارب 6 ارب 6 ارب، یہ دیکھو 60 ارب کہاں تک جائیں گے؟ انہوں نے تو پلان کر لیا کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں۔ سندھ حکومت کی اگر اوسط اسکیموں کی تکمیل کا دورانیہ لگائیں تو ایک ایک وزیر کو 250 سال جیے گا، 250 سال پہلے مرنے والے نہیں ہیں، اوسط عمر وزیروں کی 250 سال ہے جو انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہیں۔ ایسے کھا کے 2 سال میں مر گیا۔ ہاں کھانے میں تو ماشاءاللہ مہینوں لگتے ہیں، لگانے میں 250 سال لگیں گے، کھانے میں تو آپ نے تو وہ سنا ہے نا کہ کرونا میں 4 ارب روپے خرچ ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کمیٹی نے بہرحال کوئی ٹی او آر بنانے تھے، کوئی کام کرنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کر یہ محسوس ہو گیا کہ انہوں نے سبوٹاژ کیا، کسی بھی طریقے سے وہ وفاق کے ساتھ مہازارائی بند نہیں کرنا چاہتے، وفاق کے ساتھ لڑنا انہوں نے اپنا الیکشن کیمپین بنا لیا۔ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سیاسی اختلاف ہوں اور آپ اپنا شہر برباد کر دیں؟ یعنی آپ کا اختلاف اسلام آباد سے اور آپ کراچی جلا دیں غصے میں، پوری دنیا میں مخالفت ہوتی ہے، لیکن اپنے شہروں کی تعمیر ترقی کے لیے کوئی کمپرومائز ہوتا ہے؟ 4 تصویریں دکھا کے چیف منسٹر صاحب پریس کانفرنس کریں گے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی مہربانی کی ہم پر ماشاءاللہ، وہ بھی ماشاءاللہ 2 سال سے کراچی کا مقدمہ سن رہے ہیں، بڑی مہربانی ان کی، انہوں نے سندھ حکومت کو تو بتا ہی دیا کہ یہ بربادی کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، اور ہمارے بھی کان کھینچتے ہوئے نکل گئے۔ اب میری محترم چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل ہے، استدعا ہے، اگر تو آپ کی ڈانٹ کے بعد ہمیں خیال آیا ہوتا تو ہم مجرم تھے، ہم نے تو 3 سال پہلے سے 148 کی اپلیکیشن ڈال دی، ہمیں یہ معلوم تھا کہ 140A کے بغیر یہ ٹوٹا پوٹا لنگڑا لولا نظام ڈیلیور نہیں کر پائے گا۔ کراچی کی آبادی محترم چیف جسٹس صاحب نے فرمائی 3.5 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، تو اس کا مطلب ہے جو سینسس کے رزلٹ ہیں وہ متنازع ہیں، اور اس کی بھی پٹیشن ہم نے ڈال دی۔ یہ بھی چیف جسٹس صاحب کے ہم نے گوش گزار کی ہوئی ہے کہ برائے مہربانی جہاں آپ نے کراچی کا اتنا درد، کراچی کے لیے اتنے مسائل حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہاں سے یہ 2 چیزیں کراچی کی اٹھا لیں، انشاءاللہ تعالی کراچی کا مسئلہ زندگی بھر کے لیے حل ہو جائے۔ پھر اس میں ایک اور حیران کن بات ہے، اگر 140A کی پٹیشن نہیں سنی جا رہی ہے تو یہ سوال تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسد عمر صاحب کا اٹارنی جنرل سے بنتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب اس میں خود پٹیشنر ہیں، تو یہ کیسی پٹیشن ہے جس میں پرائم منسٹر خود سائن کر کے پٹیشنر ہو اور اس کی سنوائی نہ ہو؟ یہ تو سوال اٹارنی جنرل سے بھی بنتا ہے۔ بہرحال ان تمام گزارشات کے ساتھ میں صرف یہی کہوں گا کہ سندھ کے نوجوانوں، اگر کمبر میں کچرا ہے، لاڑکانہ میں کچرا ہے، خیرپور میں کچرا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، تو تم آواز بلند کرو، علم بغاوت بلند کرو۔ کراچی کی صفائی پر اعتراض کرنے کے بجائے ان وزیروں کو سوشل میڈیا پہ ان سے پوچھو، ان کو ان کے حلقے میں پوچھو کہ کراچی کے لوگ تو شور کر رہے ہیں، وفاق سے بھی کمیٹی مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو 12 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہو کر؟ اور سندھ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ سب اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنی عیاشی بچانے کے لیے، اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے
اس شہر کا حل اگر اس شہر والوں سے نہیں پوچھیں گے تو اس شہر کا حل نہیں نکلے گا. اس شہر کا حل اس شہر کے بیٹوں کے پاس ہے, اس شہر کے کاروباری لوگوں کے پاس ہے, اس شہر کی سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے جمہوری طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوری طور پر ایک ہنگامی اے پی سی کا اعلان کر رہے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس جو کہ کراچی کانفرنس کے نام سے منعقد ہوگی, اس کا اعلان کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کانفرنس کے ذریعے جو کراچی کا مقامی سیاسی جماعت, کراچی کے مقامی بزنس مین, کراچی کے دانشور, کراچی کے علماء, کراچی کے وکلاء, کراچی کے اسکالرز, وہ بیٹھ کر کراچی کا ایک مقدمہ حکومتوں کے سامنے پیش کریں گے. جلدی کمیٹیوں کی تشکیل دی جا رہی ہے, دعوت ناموں کا ارسال شروع ہو جائے گا, سارے رہنے والے سب اور تمام کراچی کے رہنے والے ان کو اس اے پی سی میں مدعو کیا جائے گا, تاکہ نہ صرف کراچی مضبوط ہو, وفاق بھی مضبوط ہو, اور سندھ کے لوگ بھی مضبوط ہو. سندھ حکومت کا نام نہیں لے رہا میں, کوئی غلطی سے نہیں سمجھ لیجیے گا سندھ حکومت مضبوط ہو, وہ تو پہلے ہی بڑی مضبوط ہے ماشاءاللہ. جمہوری طور پر کراچی کے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر, میر پخاس, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ کے نوجوانوں نے جمہوری طور پر اپنے حقوق کی جنگ کا اعلان کر دیا ہے. شاباش ہے ان نوجوانوں کو جو اپنے مسائل کو اٹھا رہے ہیں, اپنی گلی محلوں کے مسائل کو اٹھا رہے ہیں, ہمارے مسائل اٹھا رہے ہیں. تو اب رورل سندھ کے جو لوگ ہیں, خاص طور پر لاڑکانہ کے, قمبر شداد کوٹ کے, شکارپور کے, ان کو دادو کے, ان نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اب اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں. دادو کا مسئلہ حل ہوگا, لاڑکانہ کا مسئلہ حل ہوگا, ہمیں بھی خوشی ہوگی. کوئی سندھ خطرے میں نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم صوبے کی بات کرتی ہے تو ایم کیو ایم پورے پاکستان میں صوبے کی بات کرتی ہے. یہ ایک بین الاقوامی طور پر ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے. اس پہ, اور یہ صوبے کو جبری نہیں بن رہے, ہم اس پہ مذاکرات کریں گے. ہم اپنی اے پی سی میں بھی یہ ایجنڈا رکھیں گے, کانسٹیٹیوشن میں ہے. آئین میں ہے, ہمیں بھی پتہ ہے آئین میں کیا طریقہ کار ہے, لیکن بات کر رہے ہیں, بات کرنا ہمارا فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان مضبوط ہوگا, صوبے بنیں گے. ہم سمجھتے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے مضبوط ہوں گے. ہمیں کیا پتا تھا کہ چند افراد مضبوط ہو جائیں گے. یہ 18ویں ترمیم میں تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. یہ 18ویں ترمیم میں تو اس شہر کے ساتھ دھوکہ ہو گیا کہ جو بجائے کہ 140 سے اور 18ویں ترمیم کو نیچے جانا تھا, انہوں نے اپنے محلوں اور اوطاقوں تک 18ویں ترمیم رکھ لی. جب جب ان کے وسائل پہ حملہ ہوتا ہے, جب جب ان کے وسائل سے پوچھنے کی بات ہوتی ہے, ان کی جیبوں پہ ہاتھ پڑتا ہے, آپ یہ دیکھیں سندھ خطرے میں آ جاتا ہے. اس سازش کے شکار نہ ہوں. سندھ کے دانشور, سندھ کا میڈیا, سندھ کے لکھاری, سندھ کے نوجوان, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ان کے دھوکے میں نہ آئیں. آپ خود بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنا کراچی کا نوجوان پریشان ہے. آپ کی بھی وہی مسئلے ہیں جو ہمارے مسئلے ہیں, لیکن آپ کا مسئلہ پہلے حل ہو جائے, ہمیں خوشی ہے. آج کہتے ہیں سندھ حکومت کو کہ لاڑکانہ سے صفائی شروع کرو, بھائی ہمارا نمبر آخر میں لے آنا. لیکن جب کراچی میں کوئی کمیٹی بنے, کراچی میں کوئی صفائی ہو, تو وہ اس پہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ سب کا اس بات کے ساتھ بہت بہت شکریہ, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں پورے پاکستان بھر سے بہادرآباد آفس میں ہماری اے پی سی کے حوالے سے جو بھی تجاویز تمام سول سوسائٹی کے لوگ, این جی اوز, جتنے بھی دانشور اسکالر سندھ کے خاص طور پہ وہ دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. ہم ان کی تجاویز کو یقیناً غور کریں گے اور اس اے پی سی کا حصہ بنیں گے. سوال ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ اس نے اپنے 12 سالہ کارکردگی کے سلائڈ دکھائے اور مختلف چیزیں بتانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم نے یہ کیا کراچی کی ترقی کے لیے.
क्या आप भी इस तरह की कोई ब्रीफिंग देंगे कि आपने क्या किया, उनके दबे से लेकर परवेज मुशर्रफ के दौर और उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहादी रहे, आपने कराची को क्या दिया, ये पानी के मसले उस वक्त आपने हल क्यों नहीं किए, और दीगर जो मसाइल हैं आप एमक्यूएम ने क्या दिया कराची को, ये भी थोड़ा सा कभी ब्रीफिंग के जरिए बताएंगे आप? बिल्कुल आपको हम अपनी किताब दे देंगे 2005 से 2010 की जो निजामत के दौरान हमने छापी थी। और एक मैं आपको बता दूं, हमने 5 साल सिटी गवर्नमेंट में रहे। मैं आपको खुद बता रहा हूं ना कि आपको वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है 165 अरब सालाना। तो कराची का मसला अब बहुत संगीन हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत 12 साल से मौजूद है। अच्छा, ये भी पीपल्स पार्टी का गरबा है, वो कोई भी बात हो वो जी एमक्यूएम ने क्या किया। अच्छा भाई आ जाए, अब मैं आपके हाथ पैर बांध देता हूं, आपकी जेबों से सारी रकम निकाल देता हूं और आपको रोड पे छोड़ देता हूं, और मैं आपसे पूछता रहूंगा आपने क्या किया। पैसा आपके पास, वसाइल आपके पास, इख्तियार आपके पास। मेयर को तो 1 ग्रेड की नौकरी देने का भी इख्तियार नहीं है, तो हम कहां से करें। लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम ने एक एहसास दिलाया, आज एमक्यूएम ना हो, यकीन कीजिए सिंध मजीद तबाह हो जाए। ये एमक्यूएम की वजह गरीब मुतवस्सित तबका कराची का है, जो इनकी राजधानी और औताक नहीं बनने देता। और ये सारा मसला देखिए, ये है क्या, एमक्यूएम के अलावा है कौन सी आवाज, ये एमक्यूएम ही की तो आवाज है। और फिर वजीर आला साहब से पूछे ना, मैं कहता हूं मान लिया जी 12 साल में हो सकता है आपके हलकों में हमसे कमी कोताही रह गई हो, इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलीर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्यों नहीं दिखाई, लियारी क्यों नहीं दिखाया, गिडाब क्यों नहीं दिखाया, बिन कासिम क्यों नहीं दिखाया। सेंट्रल का तो कह दिया, एक स्कीम नहीं दी। आपका हॉस्पिटल है सिर्फ, और कुछ नहीं है। मुझे मलीर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चले ना मेरे साथ, मलीर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे जियालों का इलाका है, हमारे भाइयों का इलाका है, चले। आपने कहा कि सिंध के नौजवान और दानिशवरों को आप मुखातिब हो। सिंध के नौजवान और दानिशवरों के पास एक सवाल ये भी है कि जब भी जो भी ये वडेरे हैं, जो भी हैं, इनसे सबसे बड़ा इत्तेहादी एमक्यूएम हमेशा रहता है। फिर मैं कहूंगा कि इसी वजह से तो सूबे की डिमांड आ रही है। जान कैसे छोड़ा आप इनसे। बोलते हैं ना मजबूत हाँ, जमहूरियत में अफराद को गिना जाता है, हमें कराची गिन देता है, उधर से आप गिन देते हैं, तो वो ऐवानों में आ जाते हैं। गिनने के ऊपर जमहूरियत में एक तरीक़ेकार तय है। मैं किसी वडेरे जागीरदार को असेंबली के गेट पे नहीं रोक सकता कि भाई तुम्हें तुम्हारे लोगों ने वोट दे दिया है और तुम असेंबली में ना हो। कैसे हमें थोड़ा समझाएं कि कराची सिंध का कैसे हिस्सा नहीं है। जैसे आपने कहा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ कि मैंने कब कहा मैं बता रहा भाई, देखिए हूँ, मैं बता चलें आप। कैपिटल जब था तो ये यार ये बहस असल में ना आप लोगों को उलझाने के लिए की जाती है, यही मसला है। लेट मी एक्सप्लेन ये बताइएगा आपने जिस मीटिंग के हवाले से प्रेस एक मिनट। उसमें सादो सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल को भी बुलाया गया था, तो ये बताइएगा क्या ये बात एमक्यूएम के इल्म में थी कि वो वहाँ मौजूद थे? और अगर नहीं। थी तो बाद में इस बात को एमक्यूएम ने डिस्क्लोज किया। ये जरा मुझे इसका जवाब ये देने जवाब दें। दिले, फिर मैं इसका देता हूँ, मजेदार जवाब है। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंगली सिंध कभी भी एक यूनिफाइड एंटिटी कभी भी राजा दाहिर के ज़माने से स्टार्ट करें तो कश्मीर का पंडित जो है वो यहाँ आकर यहाँ पर हुक्मरानी करता था। यहाँ से लेकर कश्मीर तक सिंध था। सिंध जो है वो नाम दिया है आने वाले हमलावरों ने इनको, ये सिनोनिमस है विद इन हिंद। सिंध एज एन एंटिटी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद से जितने भी हुक्मरान रहे, सिर्फ 2 हुक्मरान रहे सिंध के अंदर, सिंधी, सम्मा और सुमरो। इसके अलावा सिंध के अंदर राजादार पंडित था कश्मीर का। इसको छोड़ दो। सुन ले। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। ये तो बहुत लंबी बहस है कि मुगल रहे, दिल्ली रहे, ईरानियों ने किया, अफगानियों ने किया। कलोड़ा भी सिंधी नहीं है, कलोड़ा भी बलोच है, तालपुर भी बलोच है। अच्छा सुन ले दूसरी बात, उसके बाद आप आगे आ जाए। उसके बाद सुन ले, 1783 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम कराची जो है सिंध के अंदर शामिल हुआ। पहले ये बलोचिस्तान का लसबेला का हिस्सा था 1783 में। प्रेस कॉन्फ्रेंस डाइवर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है जब पाकिस्तान, जब अंग्रेजों ने हमला किया तो 1839 में कराची को पहले फतह कर लिया। जावेद भाई इनको अलग बैठ के ब्रीफ कर दीजिएगा। 43 में सिंध फतह हुआ। 87 में फॉर द फर्स्ट टाइम अंग्रेजों ने कैपिटल बनाया है इसको सिंध का।
87 کے اندر. اس کے بعد آپ پاکستان کے اس پر آ جائیں. پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے 100% ووٹ سے مینڈیٹ تھا ان کے پاس, پورے انڈیا کا مینڈیٹ تھا. 100% کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے یہ طے کیا کہ کراچی جو ہے پاکستان کا کیپٹل ہوگا اور اس کو سندھ سے علیحدہ کر دیا. یہ نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے 1 جولائی 1948 کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. اس کے بعد سے کوئی بھی مملکت کے شہری ہیں. اس وقت میں کراچی کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں. 200 سال پہلے اس شہر کے کیا مسئلے تھے, 200 سال پہلے ہمارا جغرافیہ کیا تھا, پوری دنیا کا جغرافیہ علیحدہ تھا. یہ 5000 سال سے مانگتے ہیں. اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو یہ ہے وہ ترکیب, یہ ہے وہ ڈائیورژن. اصل میں بحث ہو رہی ہے کراچی کے نالوں کی, کچرے کی, اور آپ کو لگا کے رکھا ہوا وہ 5000 سال پہلے. بھائی مسئلہ یہ کہ مجھے تو مسئلہ آج حل کرنا ہے. یہ پینے کا پانی مجھے 5000 سال پہلے والی لائن تھوڑی چاہیے, مجھے تو ابھی چاہیے K4 سے. تو یہ سب ڈائیورژن ہے. ایک بات اور اس کو نہیں کرنا. آپ کی پارٹی ہے تحریک انصاف ہے, ان کا کراچی کے مسئلے پہ اجلاس تھا, اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کیا کر رہے تھے اور آپ نے اس پہ کوئی اعتراض کیا یا نہیں, کیونکہ وہ کس طرح اسٹارٹ باہر اینٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے. صاحب اقتدار کے ایوانوں بیٹھے ہیں, وہ آئے آپ کو بٹھا دیا, اچھے بچوں کی طرف بیٹھ بھی گئے. 2 دن میں ہنڈیا آپ نے چھوڑ دی, کل وزیر اعلیٰ نے تھوڑی آ گیا, آپ نے ہنڈیا چھوڑ دی, بات کی ہے کہ اگلی ہم نے ان کو آپ نے نہ کیا. کیا بڑے صاحب آئے تھے, وہ دوبارہ آپ لوگوں پر ناراض نہیں ہوں گے؟ کون بڑے صاحب؟ نام تو نہیں, مجھے نہیں پتا. آپ سے میٹنگ نہیں آپ بتائیں نا آپ کے جو ارینجمنٹ کرایا تھا, کون, جو بھی کس نے؟ صاحب اقتدار گورنر صرف تھے. NDA میں تھی. نہیں مجھے نہیں. اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی NDMA کی, NCOC کا اجلاس ہوا تھا. اس میں کراچی کے تمام مکاتب فکر کو مدعو کیا ہوا تھا. ہمارا کسی کے آنے پہ نہ کوئی اعتراض بنتا تھا, نہ کسی کے جانے پہ کوئی شادیانے بجنے تھے. ہم نے اپنا کام کرنا تھا, ہم نے اپنا کام کیا. پھر گورنر ہاؤس میں جو ملاقات ہوئی اس میں پیپلز پارٹی PTI اور MKM کے نمائندے شامل تھے, میئر صاحب شامل تھے, اور کراچی کے مسئلے پہ ایک اچھی گفتگو ہوئی جس کا کل وزیر اعلیٰ صاحب نے اچھے طریقے سے خاتمہ کر دیا. تسلی ہوگی نہیں؟ حکومت پر آپ نے 3 برسائے, آج عمران خان کو 2 سال ہو گئے وزیر اعظم بنے میں, وفاقی حکومت سے کتنا مطمئن ہے؟ اور 3 ارب 15 کروڑ روپے جو ہے وہ 21 MNAs کو بھی کراچی کے دیے گئے ہیں, اس حوالے سے کیا کام ہوا وفاقی حکومت؟ ابھی تو کام شروع ہی نہیں ہوا. تو ظاہر ہے NITs ہوئی ہیں, کام چل رہا ہے, کچھ جگہوں پہ ایڈوانس کام چل رہا ہے. کسی بھی حکومت کا اکاؤنٹیبل کرنے کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ جب اس کا ٹینیور ختم ہو, یقیناً PTI کا جب ٹینیور ختم ہوگا تو ہم اس کے بعد انالیسس کر پائیں گے کہ آیا پاکستان کتنا آگے بہتر ہوا ہے. فی الحال تو جو 12 سال سے مسلط ہے ان کے اوپر تو ہم اپنا تھوڑا قصیدہ گوئی کر لیں. خواجہ صاحب آپ نے بہت اچھی صحیح بات ہے. کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی اس میٹنگ میں موجودگی پر آپ کا اسٹانس کیا ہے؟ بلایا گیا, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی, ہمیں یہ بتایا گیا تھا, لیکن اچانک کل یہ بات سامنے آپ کو بھی بلانے میں کوئی اعتراض نہیں. سابق میئر جو ہیں وہ میں آئے تھے, اس پر آپ کا اسٹانس کیا ہے؟ کوئی اسٹانس تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آئے تھے؟ کہ اسلام آباد میں مدعو کیا تھا NCOC کی میٹنگ میں, اس میں وہاں وہ موجود تھے, اور بھی لوگ موجود تھے نا, بہت سارے لوگ موجود تھے. مسئلہ ہے آپ لوگوں کو بھی وہ متنازعی چیز نظر آتی ہے, اور اچھی اچھی چیزیں بھی تھیں, اچھی اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں. اچھا ایک جواب مجھے یہ دے دیں, ایک جواب مجھے یہ ایک بات میں اور کرنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ گڑبڑاؤ بڑی امپورٹنٹ بات مجھے بتائیں. جو ہی مجھے بات کی نا اس کا مطلب جواب دوں گا. جی جی یہ کبھی ہے رابطہ کمیٹی اس کا ڈومین طے کرے گی کہ ہم نے اس APC کو کتنی بڑی سطح پہ کرنا ہے, کن کن لوگوں کو. اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈر اس میں مدعو ہوں. یہ APC کوئی نمائشی APC نہیں ہوگی کہ اپنے گھر کے 15 آدمی بلا لیے, ادھر سے 2 بلا لیے, ادھر سے 4 بلا لیے, 4 کو پہلے سے لکھ کے دے دیا. یہ APC کراچی کی APC ہوگی, جو کہ سمجھ لیں کراچی میں ملک کے معاشی حب کے مقدمے کا فیصلہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, حکم. وزیر اعلیٰ صرف کہہ رہے ہیں کہ آئینی اختیار میں کسی صورت شہر نہیں کرنا, آپ نے خود سے ان سے اختیار مانگا. دیکھیں ہم نے یہ تو پرانی بحث آپ نے چھیڑ دی, اب ان سے کیا مانگیں؟ میں کیا کہتا ہوں,
कराची एक मजबूत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होना चाहिए जिस तरह लाहौर है। बदकिस्मती ये है, कराची में तो काम नहीं हुआ। मैंने तो लाड़काना के मेयर को आज तक किसी रोड की फीता कटिंग करते नहीं देखी। मैंने उसे किसी अस्पताल में, लेबोरेटरी में, किसी टॉक शो में, इंटरव्यू में नहीं सुना। मुझे तो बेचारे का नाम भी नहीं पता, बल्कि मुझे क्या पूरे पाकिस्तान को नहीं पता। मुझे नहीं पता कि सक्खर के जो हमारे नाजिम हैं वो इस 5 साल में एक फुटेज शाम के अखबार में भी नहीं देखी उनकी मैंने। तो अब ऐसी सूरत हाल में वजीर आला साहब को ये यकीन होना चाहिए कि उनका इख्तियार सिर्फ उनकी जात तक है। पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को भी उन्होंने इख्तियार नहीं दिया, और ये इख्तियार उनकी जागीर नहीं है। ये उस इख्तियार उनकी मौरूसी सियासत की जागीर नहीं है। ये हमारा शहर है, हमारा पैसा है, हम इसके बेटे हैं। हम वजीर आला सिंध से कह रहे हैं कि अभी तो जमहूरी तरीके से हम अपनी जमहूरी लड़ाई का आगाज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो हालात बुरे हैं, इतने भी बुरे नहीं है। लेकिन मेयर कराची का टिकट जो है वो खत्म हो रहा है। गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला सिंध ने, उसमें उन्होंने इस तरह का एक इंदिया किया, मालूम नहीं बताया कि जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची में लगाया जाएगा उस पर वो कोई मुशावरत के बोर्ड में पीपल्स पार्टी की कॉर्पोरेट जो है वो नजर नहीं आती। इस पर आपका क्या नंबर 2 ये था कि कल वज़ीर आला सिंध ने इस बात को एडमिट किया कि जो जिला बस्ती है एनसीएल का गढ़ है वहाँ पर खूब तरक्याती काम नहीं हुए, नजर भी आता है। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ना वो तमाम फेलियर की जिम्मेदारी होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई मिनिस्टर फेल है तो वो पावर एक्सरसाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ एग्जीक्यूटिव की। फेडरल में है तो प्राइम मिनिस्टर है, सूबे में है तो चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर है। सिंध के अगर किसी जिले में भी कोई काम नहीं हुआ है तो उसकी बराह रास्त फेलियर की जिम्मेदारी वजीर आला सिंध की है। कि वजीर आला सिंध 4 साल क्यों खामोश बैठे रहे? कि इसलिए कि अपोजिशन का चेयरमैन है वो। तो मैं तो आपसे मिसाल ये दे रहा हूं कि मुझे तो लाड़काना ले चले ना, फुटेज दिखा दें, अभी गूगल कर लेते हैं। लाड़काना के चेयरमैन ने रोडों का इफ्तिताह किया, अस्पतालों का इफ्तिताह किया, स्कूलों का इफ्तिताह किया, नहीं किया ना। 4 साल वो भी घर में बैठ के भुट्टे भूनता रहा है। गुस्सा नहीं दिलाओ यार। सर, कराची को बनाने के लिए आप लोगों को, तीनों पार्टियों को बिठाने के लिए ये आइडिया किसका था? ये तुम्हें बताओ, आइडिया किसका था? ये 3 पार्टियों को इलेक्शन में लाने का किसका आइडिया था? अब खत्म करें, ये आप इसी बेकार की बातें कर रहे हैं, खत्म करें बेकार की। पता नहीं कैसे सवाल किया, समझ ही नहीं आया। भाई कोई काम की बात कर रहे हो तो कर लो, वरना खत्म करें बस प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो आज और कल को आज 2-3 दिन में जाया कर देगी तो उसमें क्या कहेंगे? अंग्रेजी में लिखा होता है लुक हु इज टॉकिंग।